ایران کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور رہائش گاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے ایران کے طاقتور فوجی ادارے پاسداران انقلاب نے، جس کو بین الاقوامی میڈیا جیسے اکانومک ٹائم نے اس دعوے کو رپورٹ کیا، جبکہ دوسری طرف سے کسی بھی آزاد عالمی ادارے نے نیتن یاہو کے زخمی یا ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں کی، یعنی اطلاع ابھی دعووں اور تردید کے مرحلے میں ہے۔ دوسری اہم خبر، حزب اللہ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم خبر، کویت میں 3 امریکی جنگی طیارے گر گئے۔ یہ طیارے تھے F-15 اسٹرائک ایگل، امریکی فضائیہ کے جدید ترین ملٹی رول فائٹر جیٹ، جس کی تصدیق یونائیٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ نے اور خبر رساں ادارے رویٹرز نے اس کی تصدیق کی، اور تحقیقات میں اسے فائر فرینڈلی قرار دیا گیا، یعنی کویت فضائی دفاعی نظام نے ہائی الرٹ صورتحال میں امریکی طیاروں کو دشمن سمجھ کر نشانہ بنایا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور فوراً تینوں طیاروں میں سوار 6 اہلکار محفوظ طور پر ایجیکٹ کر گئے۔ ان کی حالت مستحکم بتائی گئی، یعنی خوش قسمتی سے کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل کیسر آفیشیل۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج 3 اہم واقعات۔ سب سے پہلا اور اہم واقعہ جو اب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، جس میں ایران کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور رہائش گاہ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ دعویٰ کیا ہے پاسداران انقلاب نے، اور جس کو رپورٹ کیا ہے اکانومک ٹائم نے، جس کی اب تک کوئی تصدیق یا کوئی تردید نہیں کی گئی۔ لیکن اگر آپ تصور کریں کہ اسرائیل میں میزائل سائرن بجتے ہیں، تل ایب اور یروشلم کے اوپر فضائی دفاعی نظام متحرک ہو جاتا ہے، اچانک خبر آتی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو جذباتی نہیں بلکہ حقائق، دعوے اور تصدیق شدہ معلومات کے ساتھ مکمل تجزیہ کریں گے۔ اب تک نیتن یاہو کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ دوسری طرف کویت میں 3 امریکی طیارے گرا دیے گئے، جس کو فائر فرینڈلی قرار دیا گیا، اور کویتی فضائی دفاعی نظام نے ہائی الرٹ صورتحال میں امریکی طیاروں کو دشمن سمجھ کر گرا دیا۔ اور تیسری سب سے اہم خبر ہے، وہ ہے حزب اللہ لبنان سے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون حملے کر رہا ہے۔ دی گارجین نے اس خطے کی حالیہ تاریخ کو سب سے خطرناک مرحلہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشیدگی اتنے عروج پر کیوں ہے؟ ہفتے کی صبح 28 فروری 2026 ہفتے کی صبح اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائی، تہران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، جس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای شہید ہو گئے، جس کے فوراً بعد ایران نے جوابی کارروائی کی اور اسرائیل سمیت UAE، قطر، بحرین، عمان، عراق، سعودی عرب پر میزائل داغے، جس سے بڑی جنگ کا آغاز ہوا۔ ایران نے امریکی اڈوں پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ خطے میں فضائی دفاعی نظام مسلسل ہائی الرٹ پر ہے۔ غلط شناخت اور مس ایپس کی وجہ سے خطرات بڑھ چکے ہیں۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑے نقصان میں بدل سکتی ہے۔ ایران طاقت کا مظاہرہ کر کے خطے میں برتری دکھانا چاہتا ہے۔ اسرائیل کسی بھی حملے کا سخت اور فوری جواب دے رہا ہے۔ امریکہ براہ راست جنگی ماحول میں مزید گہرائی تک داخل ہو رہا ہے۔ یہ تینوں عناصر مل کر ایک انتہائی خطرناک توازن بنا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا، نیتن یاہو پر حملے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ ایران کا دعویٰ موجود ہے، اسرائیل کی تردید موجود ہے۔ کویت میں امریکی طیارے دوستانہ فائر کا شکار ہوئے، جانی نقصان نہیں ہوا، مگر خطہ انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ واقعات تاریخ کا موڑ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ کی سیاست ہے یا مکمل جنگ کی تیاری؟ کیا امریکہ براہ راست جنگ میں داخل ہو جائے گا یا ایران اگلا بڑا قدم اٹھائے گا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔